الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم خمس رد السلام وإعادة المریض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشمية العاطس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. صدق اللہ و صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میرے معزز سامعین و سامعات، آپ کے سامنے 5ویں سپارہ سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 تلاوت کی ہے اور ایک حدیث پاک صحیح بخاری سے، حدیث کا نمبر ہے 1240. یہ بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے. آگے بڑھنے سے پہلے آپ اس آیت کا اور اس حدیث کا ترجمہ غور سے سن لیں، سماعت فرما لیں، تاکہ آگے چلتے ہوئے جو باتیں میں نے کرنی ہیں وہ آپ سمجھ سکیں. اللہ رب العزت کا فرمان، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو، فرما برداری کرو اللہ کی اور فرما برداری کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تمہارے میں سے، تم میں سے جو اولو الامر ہیں. اولو الامر سے مراد مختصر یہ کہ عالم علم اسلامی یا حاکم وقت یا امام وقت، یہ تمام پر اطلاق ہوتا ہے اولی الامر کا. تو اللہ نے فرمایا کہ اطاعت کرو اولی الامر کی، یعنی فرما برداری کرو. آگے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا آپس میں کوئی کسی بات پر تنازع کھڑا ہو جائے، جھگڑا ہو جائے. یہ کس کی اطاعت پر؟ یہ اولی الامر کی اطاعت پر، یا اس کے تحت یا آپس میں کوئی بھی جھگڑا پیدا ہو جائے، کسی بھی معاملہ میں تنازع کھڑا ہو جائے، تو فرمایا فردوہ الی اللہ والرسول، تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. یعنی فیصلہ کرانے کے لیے، اس تنازع کے حل کے لیے تم نے رجوع کرنا ہوگا اللہ اور اس کے رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ کی ذات سے مراد اللہ کی کتاب ہے، اور رسول سے مراد، کیونکہ رسول اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، ہم ان سے نہیں پوچھ سکتے، لیکن ان کی تعلیمات مکمل طور پر موجود ہیں. تو ہم نے دوسرا مسئلہ، یعنی ایک تو اللہ نے فرمایا فردوہ الی اللہ، اللہ کی طرف اس کو لوٹاؤ، والرسول، اور رسول کی طرف لوٹاؤ، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا دعویٰ ہے اللہ پر اور آخرت پر ایمان کا. یعنی اگر تم مومن اپنے آپ کو کہلاتے ہو، تمہارا دعویٰ ہے کہ میں مومن ہوں، تو پھر اس جھگڑے کو، اس تنازع کو، اس اختلاف کے حل کے لیے تم نے رجوع کرنا ہوگا اللہ کی کتاب کی طرف اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کی سنت کی طرف.
ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہت ہی اچھا کام۔ حدیث صحیح بخاری سے، اور یہ حدیث جو ہے وہ مشکات کے اندر بھی موجود ہے، غالباً صحیح مسلم کے اندر بھی بڑی مشہور حدیث ہے کہ مسلمان کے ایک مسلمان پر 5 حق ہیں۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک مسلمان کی دوسری مسلمان پر 6 حق ہیں۔ کیونکہ یہاں 5 حقوق والی حدیث، میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ فرمایا رد السلام، پہلا حق یہ ہے کہ اگر کوئی سلام کرے تو اس کا سلام کے جواب دیا جائے، یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، سلام کرے اس کا جواب دیا جائے۔ دوسرا اعادت المریض، اگر کوئی بیمار ہو گیا ہے اس کی عیادت کی جائے، بیمار پرسی کی جائے۔ اور تیسری بات واتباع الجنائز، اگر فوت ہو گیا ہے مسلمان بھائی تو اس کے جنازے کے اندر شرکت کرنا۔ البتہ یہاں جنازہ چونکہ فرض کفایہ ہے، تو اگر کچھ لوگ بھی اس جنازے کے اندر شریک ہو جائیں تو باقی لوگوں پر اس کا گناہ نہیں ہوگا۔ وإجابۃ الدعوۃ، اگر کوئی دعوت کرے، کوئی بلائے، کھانے کی دعوت دے، کوئی بھی کسی قسم کا، یعنی جو شرعاً جو صحیح کھانا ہے، حلال ہے، اس کے لیے اگر دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا، یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ اور 5ویں چیز وتشمیۃ العاطس، اور جس کسی کو چھینک آ جائے، چھینک آنے، جس کو چھینک آتی ہے اس کو چاہیے کہ وہ الحمدللہ کہے، تو اس کے جواب میں بیٹھا ہوا دوسرا مسلمان، اس پر یہ حق ہے کہ اس کو جواب دے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ یرحمکم اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ اب یہ 5 حقوق، ان میں سے جو بات میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ جنازے کے متعلق ہے۔ عنوان بھی یہی ہے کہ کیا ایک سے زیادہ مرتبہ جنازہ پڑھنا جائز ہے، صحیح ہے؟ یہ ہمارے علاقہ میں ایک تنازع کھڑا ہوا ہے، بعض لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ قرآن و سنت کے حوالہ سے میں اپنا بھی نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھ دوں کہ ہمارا کیا نقطہ نظر ہے اس کے بارے میں، ہمارا نہیں، قرآن و سنت کا کیا نقطہ نظر ہے۔ سب سے ابتدائی بات جو آپ قرآن کی آیت سے سمجھ چکے ہیں، ہم نے اس معاملہ کو، اب یہ ایک جھگڑا پیدا ہو گیا ہے کہ جنازہ دوبارہ پڑھنا چاہیے تھا یا نہیں چاہیے تھا۔ کوئی بھی میت ہو، اگر ایک مرتبہ اس کا جنازہ ہو گیا ہے کہیں، تو اگر وہ اپنے علاقہ میں آ گیا ہے تو کیا اس کا جنازہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ اب یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی اگر اس کے ولی نے جنازہ پڑھا ہے تو پھر جنازہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے قرآن و سنت سے دلیل چاہیے، اور دلیل نہیں ہے۔ البتہ یہ دلیل موجود ہے کہ ایک جنازہ نہیں بلکہ ایک جنازہ کے بعد 2 جنازے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے ہیں، اور باہر ہی نہیں، میت کے سامنے بھی نہیں، بلکہ قبر کے اوپر کھڑے ہو کر جنازہ آپ نے پڑھے ہیں جنازے۔ اب میں آپ کے سامنے صحیح بخاری سے، یہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح البخاری ہے، یہ اہل سنت و جماعت کے تمام فرقوں کے اندر یہ مسلمہ حقیقت ہے۔ آج میں آپ کے سامنے اسی بخاری شریف سے ہی، جس کی احادیث مسلم کے اندر بھی موجود ہیں، یعنی کچھ احادیث متفق علیہ ہیں، مشکات شریف کے اندر بھی ہیں، تو وہ حدیثیں آپ سن لیں، کیونکہ میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے کیا پڑھی ہے۔ اب یہ تنازع اٹھ کھڑا ہوا ہے کہ کیا ایک سے زیادہ جنازے ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے۔ اب اس تنازع کا حل اگر کوئی اپنے اپنے مسلک کے مطابق سوچے تو اس قرآن کی آیت کی نفی ہوتی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ تم اس معاملے کو اللہ کی طرف لوٹاؤ۔ اب قرآن کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجمل ہے، قرآن کے اندر ذکر نہیں ہے کہ جنازہ پڑھنا چاہیے، کیسے پڑھنا چاہیے، کتنی بار پڑھنا چاہیے، ذکر نہیں ہے۔ لیکن اب ہم نے جانا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہم نے ان سے پوچھنا ہے۔ اب ان کی احادیث، متفق علیہ احادیث،
صحیح احادیث جس پر امت کا اجماع ہے میں آپ کو بتاتا چلوں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، پھر نیچے آ جائیں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، جتنے یہ اسلام کے مسلمانوں کے فرقے آج تک بن چکے ہیں اور سب کا دعویٰ قرآن و سنت کا ہے، اہل سنت کا ہے، ان سب پر یہ لازم آتی ہے بات کہ وہ اگر کسی مسئلہ کو جس کے اندر اختلاف پیدا ہوا ہے، اگر اس کا وہ حل چاہتے ہیں کہ اس اختلاف کو کیسے ختم کیا جائے، تو اللہ کے اس فرمان کے مطابق انہوں نے اللہ کے رسول کی طرف آنا ہوگا۔ اب قرآن کریم کے بعد سب سے افضل ترین کتاب، اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، صحیح البخاری شریف ہے۔ اسی سے میں ایک حدیث ہے 1336 1336، اس کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے آخر میں شاہد ہیں، گواہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، ایک قبر کے ساتھ پاس سے گزرے، شاید اس قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا یا نہیں ہو رہا تھا، ظاہر ہے مسلمان تھا، اس کا جنازہ پڑھا گیا تھا، اس کو دفن کیا گیا تھا، لیکن کچھ عرصے کے بعد اب اس حدیث 1336 کے اندر اس میت کے بارے میں یہ صراحت موجود نہیں ہے کہ اس میت کو کتنے دن پہلے دفن کیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول گزر رہے تھے، صحابہ کرام ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر کھڑے ہو کر صحابہ کو پیچھے کھڑا کیا، ان کی صف بندی کرائی، صف بندی کرانے کے بعد اس کے اوپر دوبارہ نماز جنازہ آپ نے پڑھی۔ آگے چلیں، حدیث نمبر اسی صحیح بخاری کی جو متفق علیہ صحیح بخاری مسلم دونوں میں ہے، صحیح بخاری کا یہ انٹرنیشنل نمبر جو ہے وہ 1337 ہے۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے، اکثر لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ ایک کالے رنگ کی عورت تھی یا مرد تھا، زیادہ احتمال یہی ہے کہ ایک عورت تھی جو مسجد نبوی شریف کی صفائی کیا کرتی تھی۔ کچھ دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عورت نظر نہ آئی، آپ نے پوچھ لیا کہ وہ عورت کہاں ہے یا وہ مرد کہاں ہے جو مسجد کی صفائی کیا کرتا تھا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جواباً فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئی تھی، تو ہم نے اس کی نماز جنازہ پڑھ کر اس کو دفن کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو انہوں نے آپ کو یہ تسلی دی کہ یا رسول اللہ آپ کو ہم تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے، یعنی کچھ ایسی حالت بن گئی تھی، وقت ایسا تھا، یا ہم آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے، ہم نے اس کو جو ہے وہ جنازہ پڑھ کے ہم نے اس کو دفن کر دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا دلونی علی قبری، مجھے اس کی قبر بتاؤ، چلو میرے ساتھ قبر بتاؤ، کہاں ہے اس کی قبر کہ میں جا کر اس پر نماز جنازہ پڑھوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر گئے اور جانے کے بعد اس کی نماز جنازہ وہاں قبر کے اوپر کھڑے ہو کر پڑھی، باقاعدہ قبلہ روح ہو کر، اور اسی طرح نماز جنازہ پڑھی جس طرح نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ اگلی حدیث نمبر 1340 ہے، حدیث نمبر 1340 ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی مسلم کے اندر بھی۔ صحیح بخاری کا سلسلہ، اس کا جو نمبر میں نے آپ کو بتا دیا 1340۔ ایک شخص صرف ایک دن پہلے دفن ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبر کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ کل ہی اس کی نماز جنازہ ہوئی اور اس کو دفن کیا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ تھے ان کو پیچھے صف بنائی، خود آگے ہوئے اور اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ اور آخری حدیث جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں وہ ہے شہداء احد کی۔ شہداء احد تقریباً آپ کو پتہ ہے 70 شہید ہوئے تھے میدان احد کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
دو دو کر کے، تین تین، چار چار، ایک ایک قبر کے اندر ان کو رکھا تھا۔ ان کے اوپر نہ نماز جنازہ پڑھی گئی تھی اس وقت، اور نہ ہی ان کو غسل دیا گیا تھا۔ عرصہ گزر گیا تقریباً 7 سے 8 سال۔ تقریباً 7-8 سال کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اس دنیا کے اندر پورے ہونے لگے اور آپ کو اشارے ملنے لگ گئے کہ اب دنیا میں آپ کا رہنا نہیں ہے بلکہ آپ نے اللہ کے پاس آنا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت بقیع کے اندر بھی جاتے ہیں، گویا ان سے ملاقات کرنے کے لیے، ان کے لیے آخری دعا کرنے کے لیے۔ ادھر شہدائے احد پر آپ جاتے ہیں، وہاں آپ گئے، صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، وہاں پر جا کر آپ نے شہدائے احد پر کھڑے ہو کر نماز جنازہ ادا کی، ان کے لیے دعائیں کی۔ اور ایک اور بات، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کیسے پڑھی گئی، اس کو اہل سنت و جماعت کے تمام شخص جانتے ہیں، اہل تشیع کو بھی اس بات کا پتہ ہے۔ بعض لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، لیکن اعتراض کی بات یہاں نہیں ہے، یہاں اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک سوموار کے دن تقریباً 10 سے 11 بجے کے درمیان آج کے حساب سے آپ کا وصال مبارک ہوا، اور دوسرے دن منگل کی رات جا کر، پچھلی رات یعنی رات پہلا حصہ تقریباً گزر چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا وہیں پر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک فوت ہوتے وقت موجود تھا، یعنی عائشہ کے حجرہ کے اندر۔ اب یہاں آپ حضرات کو پتہ ہے کہ وہاں پر نماز جنازہ کیسے پڑھی گئی، 5-5، 10-10 آدمی آتے، آ کر آپ پر نماز جنازہ پڑھتے اور وہ چلے جاتے۔ اور یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ سب سے پہلے میں انسانوں سے پہلے فرشتوں کی بات نہیں کرتا، میں صحابہ و اہل بیت کی بات کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی آپ کی، گویا جو آپ کے ولی تھے، آپ کے جو ساتھی تھے، آپ کے جو گھر والے تھے، خواہ آپ کا چچا تھا، خواہ آپ کے چچا زاد بھائی تھے، آپ کی خواہ وہ حسن و حسین تھے، جتنے بھی اہل بیت تھے، اور پھر اس کے بعد آل ہاشم، بنو ہاشم، انہوں نے سب سے پہلے آپ کی نماز جنازہ پڑھی، اور اس کے بعد پھر مہاجرین و انصار، اس طرح کرتے 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 پورا دن گویا آپ کی نماز جنازہ پڑھی جاتی رہی۔ اب ان احادیث سے، ان دلائل سے، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص شہید ہوتا ہے آرمی کے اندر، یا کوئی اور شہید ہوتا ہے کشمیر کے اندر، یا کہاں بھی جہاں بھی شہید ہوتا ہے، تو اس کو وہاں پر بھی اس کو باقاعدہ کفن دیا جاتا ہے، اس کو صندوق میں ڈالا جاتا، رکھا جاتا ہے، اس کو غسل دیا جاتا ہے، اور اس کو وہاں اس پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، اور پھر وہاں سے جب ہمارے علاقہ میں، جس علاقہ میں بھی آتا ہے، وہاں پر باقاعدہ اس کی نماز جنازہ ہوتی ہے۔ تو 1 سے 2 مرتبہ، بلکہ آپ جب بھی قبر آپ جاتے ہیں زیارت قبور کے لیے، آپ باوضو ہو کر جائیں، آپ قبر پر کھڑے ہوں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ثنا کریں، درود شریف پڑھیں، یعنی سورۃ فاتحہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد اس کے لیے دعائیں پڑھیں۔ تو یہ دوبارہ نماز جنازہ پڑھنی جو ہے وہ قرآن و سنت کی روح سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول مبارک سے یہ بات ثابت ہے کہ دوبارہ نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، اس پر کوئی امر مانے نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ میں بات اس طرح لکھی ہوئی ہے، تو میں آپ سے، ان حضرات سے سوال کرتا ہوں، یہ میرا حق بنتا ہے، میں پوچھ سکتا ہوں کہ کیا آپ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی آپ صحیح سند کے ساتھ ان کا فرمان ہمیں دکھا سکتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ہو کہ اگر ایک شخص کا ولی نماز جنازہ پڑھ چکا ہو اس پر، تو دوبارہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ کیا کسی شخص کے پاس یہ دلیل موجود ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے؟ میں نے جو آپ کے سامنے احادیث بیان کی ہیں ان کی سند موجود ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل بات پہنچتی ہے، صحیح الاسناد احادیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ لیکن میرا یہ سوال کا حق بنتا ہے کہ کوئی شخص اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذمہ لگاتا ہے کہ انہوں نے منع کیا ہے دوبارہ نماز جنازہ پڑھنے سے،
تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے جواب دیا جائے یا کسی مسلمان کو جواب تو دیا جائے کہ ہاں واقعی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ نماز جنازے پڑھنے سے منع کیا ہے. آپ منع کی دلیل امام صاحب سے دکھا دیں, ہم مان لیں گے کہ آپ حنفی مسلک پر پکے ہیں. لیکن یہاں میں قرآن کی آیت پھر دوبارہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے اپنے مسلک کے امام سے پوچھنا ہے. تنازع کھڑا ہو گیا ہے, کسی معاملہ پر آپ کا جھگڑا کھڑا ہو گیا ہے, اختلاف پیدا ہو گیا ہے, اس کا حل کہاں سے تلاش کرنا ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں شافی, مالکی, حنبلی, حنفی مسلمان نہیں ہیں؟ یہ سب کے سب مسلمان اہل سنت و جماعت ہیں. تو ایک امام کا جو شخص ہے وہ تو صرف جس کی پیروی کر رہا ہے, جس کا وہ مقلد ہے, وہ اپنی بات کرے گا, دوسرا کہے گا میں آپ کی بات نہیں مانتا, تیسرا کہے گا میں آپ کی بات نہیں مانتا, دوسرا دلیل دے گا اپنے امام کی, اس کی بات نہیں مانی جائے گی. کیا یہ اسلام ہے؟ اسلام یہ نہیں ہے. اسلام یہ ہے کہ آپ امام کی بات اس وقت فالو کریں جب آپ کو قرآن و سنت سے دلیل نہیں ملتی ہے. اگر قرآن و سنت سے دلیل آپ کو مل رہی ہے اور یقیناً مل جاتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, آپ کوئی مسئلہ پوچھیں قرآن و سنت کے اندر موجود ہے, تو پھر ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ کی کتاب اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہم مسئلے کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی سمجھ نصیب کرے, آپ حضرات کو سمجھ نصیب کرے, اور اللہ پاک ہمارا یہ تھوڑی دیر بولنا, آپ کا سننا, آپ کا سمجھنا, اس پر عمل کرنا اللہ قبول فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.